السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ پردے میں بیٹھی ہوئی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہ گن سکو گے نہ شمار کر سکو گے۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت سانس کی ہے کہ اگر باہر آنے کے بعد اندر سانس نہ لے جا سکے تب بھی آدمی کی موت ہے، اور اگر سانس اندر لینے کے بعد باہر نہ لا سکے تب بھی آدمی کی موت ہے۔ صرف سانس لینے میں دو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ ایک لحظے میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، تو اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے انمول نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت اور نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت اور اس نعمت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت ہمارے دلوں میں اس کا احساس، اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو بغیر قربانیوں کے یہ نعمت ہم کو مل گئی ہے۔ ایمان کی جو نعمت ہے اس کی قدر و قیمت جو صحابہ کرام اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیے، جو انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، ان کے یہاں اس کی قدر و قیمت، ان کے یہاں اس کی فضیلت تھی۔
لیکن ہمارے یہاں ایمان کی جو نعمت ہے نہ اس کی قدر ہے نہ اس کی اہمیت ہے. تو ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت سے نوازا ہے ایمان کی، اس نعمت کی ہم قدر و قیمت قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. اب ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ علم کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا. کہ ایمان اگر ہم اعمال میں پختہ ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے رہیں تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی. اب ہم اعمال صحیح طور پر کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہمارے پاس صحیح علم ہو. اعمال کا صحیح علم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اعمال صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں اور جناتوں کے مقصد کو بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعلمون سے کرتے ہیں کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے، نماز پڑھنا ایک عمل ہے. اگر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کے کیا فرائض ہیں، اگر اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا نماز صحیح طریقے پر پڑھ سکیں گے؟ اور دوسری آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے اہم فریضہ علم کا حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکمل 30 پارے موجود ہیں اور 114 سورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور 6060 پر 6 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. 30 پاروں میں سے 114 سورتوں میں سے 6000 آیتوں میں سے اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت کو نازل کیا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یہاں پر پڑھنے کا لفظ آیا ہے، عبادت کرنے کا یا اسی طرح سے دوسرے کسی عمل کی طرف ترغیب نہیں دلائی گئی. سب سے پہلا عمل اور سب سے زیادہ ترغیب اگر کسی کی ہے تو وہ اقرأ باسم ربک الذی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں بغیر علم کے اگر کوئی عبادتیں کرتا ہے تو ان عبادتوں میں جان نہیں ہوتی ہے. عبادتیں بھی اسی وقت مقبول ہوں گی، عبادتیں بھی اسی وقت کامل اور مکمل ہوں گی کہ عبادتیں کس طریقے پر کرنا ہے اس کا علم ہم کو آ جائے. تو بہرحال علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ضروری اور فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز حلال ہے اور کیا چیزیں حرام ہے، کیا چیزیں مشتبہ ہیں، روز مرہ میں جو ضروری مسائل پیش آنے والی ہیں، اگر ان چیزوں کا علم حاصل ہو جائے تو یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اور علم کب سے کب تک حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنی عمر تک علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد علم حاصل کرنے کی عمر نکل گئی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. قبر میں جانے تک کا جو وقت ہے اس وقت تک بھی ہم طالب علم بن کر رہ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت تک بھی
ہم علم سے آراستہ اور مزین اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ عربی کا مقولہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کے ترجمے اور مطلب سے اس مقولہ کا جو مطلب اور ترجمہ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو بہرحال علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو بھی عمر ہو جائے، 20 سال 25 سال 30 سال، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ عمر کو دیکھے بغیر علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو اعمال ہم کرتے ہیں ان میں جان پیدا ہوتی ہے، وہ اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہر مرد اور عورت ضرور بے ضرور علم دین حاصل کرے۔ اب یہاں پر چونکہ عورتوں کا مستورات کا مجمع ہے، اس لیے میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پردے کے پیچھے سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے خاموش جو ذمہ دار ہیں عورتیں ہیں وہ چھوٹے بچیوں کو خاموش بٹھائیں تاکہ بات کہنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے دینداری کا آنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر مردوں کے اندر دینداری کا ہونا ضروری ہے یا عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا ضروری ہے؟ جو عورتیں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کے تمام حقوق مردوں کے برابر ہیں۔ دیکھیے میں دوسرے حقوق کی بات نہیں کرتا، مال کا جو حق ہے اس کی بات میں نہیں کرتا، اسی طرح سے جو حسن و جمال خوبصورتی ہے اس کی بات میں نہیں کرتا، یہاں پر دین کی بات میں کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا مردوں کے اندر دینداری کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کروں، قرآن و حدیث کو اگر ٹٹولوں تو یہ بات شریعت مطہرہ کی روشنی میں مجھے ملتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اگر عورتوں کے اندر دین آئے گا تو دنیا کے 4 حصوں میں دین آئے گا، اور اگر صرف اور صرف مردوں کے اندر دینداری آئے گی تو دنیا کے 1 حصے میں دینداری آئے گی۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے مردوں کو کم پیدا کیا ہے، عورتوں کو زیادہ پیدا کیا ہے۔ مردوں کو 1% پیدا کیا ہے تو عورتوں کو 4% پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں مردوں سے مخاطب ہو کر، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو 1 سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے نکاح کر سکتے ہو، 3 سے نکاح کر سکتے ہو، 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت اسی وقت صحیح ہوگی اور یہ قرآن کریم کی آیت اسی وقت سچ ثابت ہوگی جبکہ ایک مرد کے مقابلے میں 4 عورتوں کو اللہ نے بنایا ہو، اسی وقت یہ قرآن کریم کی آیت صحیح اور صادق ثابت ہوگی، ورنہ بالکل غلط ہو جائے گی قرآن کریم کی آیت۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ ایک پلیٹ میں 20 لڈو رکھ کر 5 آدمیوں سے کہتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی 4 لڈو کھا لو، تو یہ آدمی کی بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ پلیٹ میں 20 لڈو ہو۔ اگر پلیٹ میں 20 لڈو نہ ہو، 15 ہو، 10 ہو اور 4 آدمی 5 لڈو اگر کھانے کی بات کہے تو اس کی بات بالکل لغو ہوگی، بالکل محمل ہوگی، بالکل بیکار ثابت ہوگی۔ اب قرآن مجید کی آیت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عورتوں کو زیادہ پیدا کیا ہے اور مردوں کو کم پیدا کیا ہے، اس لیے عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اگر مردوں کے اندر دینداری کم ہو تب بھی چلے گا، لیکن عورتوں کے اندر دینداری کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحت کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کا کرنے کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور جن کاموں سے کرنے کو منع کر رہا ہے، تم بھی اپنے عورتوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماتحت کے لوگوں کو ان کاموں کو کرنے کی ترغیب دو، اور جن کاموں سے منع کر رہا ہے ان کاموں سے رکنے کی طرف توجہ دلاؤ. تب جا کر تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو گے اور اپنی عورتوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکو گے. تو میری معزز خواتین، دیکھیے اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر اتنی صلاحیت، اتنا کمال اور اتنا ہنر رکھا ہے کہ اگر اس کے اندر دینداری آئے گی تو وہ اپنے شوہر کو بھی دیندار بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنا سکتی ہے اور اپنے خاندان کو بھی دیندار بنا سکتی ہے. اور اگر عورت کے اندر دینداری نہیں آئی تو وہ اپنے شوہر کو بھی بے دین کر دے گی، اپنے بچوں کو بھی بے دین کر دے گی اور اپنے پورے کے پورے خاندان کو بے دین کر دے گی. اگر تاریخ کی کتابیں اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے آئے دین کی دعوت لے کر، کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نبی کی بیوی نے اس نبی کو ساتھ دیا ہے تو اس نبی کا دین زیادہ پھیلا ہے اور زیادہ لوگوں تک دین پھیلا ہے اور زیادہ لوگ اسلام قبول کیے ہیں. اور جس نبی کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان کا دین بہت ہی کم پھیلا ہے. تو بیویوں کے اندر، عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا زیادہ ضروری ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کتنی محنت کیے 950 سال تک تقریباً محنت کرنے کے باوجود بھی 80 یا 82 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جبکہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی نے ساتھ دیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ساتھ دیا تو ان کا دین کتنا پھیلا، ان کے خاندان میں کتنے انبیاء پیدا ہوئے، ہزاروں کے انبیاء پیدا ہوئے. اور بنی اسماعیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے. ادھر حضرت نوح علیہ السلام کا دین نہیں پھیلا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی ان کو ساتھ نہیں دی. اس لیے یہ بات بالکل کھل کر کہنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے تاریخ اگر ہم واقعات پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری عورتیں، تاریخ میں بہت ساری عورتیں صرف اور صرف 2 بول کی وجہ سے، 2 آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے دین کے کام کو آگے لے کر چلی گئی ہیں. اور بہت ساری عورتیں 2 بول کی وجہ سے بہت سارے نیک اور دیندار شوہروں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. جیسے واقعہ، مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ فرعون کیسا ظالم بادشاہ تھا، کیسا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا. فرعون کتنا گھمنڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، جب فرعون کے ہاتھ، حضرت آسیہ کے ہاتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، ہاتھ آئے، تو فرعون نے اور اس کے جو دربار میں لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی عورت نے ڈر کے مارے ڈال دیا. فرعون اس وقت یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، اور وہ بچہ صندوق حضرت آسیہ کے ہاتھ لگا. تو فرعون نے کہا کہ یہی موسیٰ ہو سکتا ہے، اس کو قتل کر دو. تو حضرت آسیہ صرف 2 بول کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو بچا لیا. فرعون سے کہا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ تمہاری حکومت میں کیا اثر کرے گا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں.
دو بول کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، فرعون کے دربار میں لایا گیا، فرعون حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو حضرت موسیٰ داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا، فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا، تو اس وقت فرعون کو احساس ہوا ہو نہ ہو یہی موسیٰ ہے اور یہی میری سلطنت کو ختم کرنے والا ہوگا، میری سلطنت کو غرق کرنے والا ہوگا، یہی میرے خاتمے کا، مجھے دنیا سے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کو ختم کر دو۔ جلاد کو فوراً حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس وقت بھی حضرت آسیہ دو بول کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم کو تو ہر بچہ موسیٰ ہی نظر آتا ہے اور یہ چھوٹا نادان بچہ، معصوم بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کہ داڑھی کیا ہے، کھینچنا کیا ہے، اس کو کیا معلوم؟ ایسا کرو کہ اس کا امتحان لے لو، ایک طرف موتی رکھو اور ایک طرف دوسرے آگ کا انگارہ رکھو، اگر یہ موتی پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عقل مند ہے، اور اگر یہ آگ کا انگارہ پکڑتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ نادانی میں کام کیا ہوا ہے۔ تو فرعون نے وہی کام کیا، ایک طرف موتی اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ کر حضرت موسیٰ کو چھوڑا۔ تو حضرت موسیٰ موتی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے موتی کو لینے کے لیے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو آگ کے انگارے کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد فرعون نے بھی کہہ دیا کہ یہ نادانی میں ایسا کر دیا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کام ہوا ہے، یہ جو فرعون سے نجات ملی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے، لیکن جو اسباب کی دنیا میں اگر دیکھیں تو حضرت آسیہ اس کا ذریعہ بنی ہے۔ تو میرے معزز اسلامی خواتین، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اندر دینداری کو پیدا کریں۔ اگر دیندار بنیں گے تو ہم دوسروں کو بھی راہ راست کے اوپر لا سکتے ہیں۔ اگر علم حاصل کریں گے تو اس علم کے اوپر سب سے پہلے ہم بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر جن عورتوں کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کے شوہر کتنے بھی بڑے دیندار ہو، اللہ کے ولی ہو، چاہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، لیکن صرف اور صرف عورت کی وجہ سے وہ دین سے ہٹ گئے، اسلام سے پھر گئے۔ مشہور واقعہ ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آیت نمبر 175 سے لے کر 177 تک اس واقعے کا ذکر آیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت کرنے والا آدمی تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن بعض صحابہ کرام تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ بلعم بن باورہ کا بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، بہت ہی عالم تھا، بہت سارے علوم اور فنون کو جاننے والا تھا، وہ عابد اور عبادت گزار تھا۔ تو اس کی بیوی کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے وہ اپنے دین سے ہٹ گیا اور دنیا اور آخرت میں برباد ہو گیا۔ اس کا قصہ بھی تفصیل سے بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو دین کی طرف سے ہٹا سکتی ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف سے ہٹا سکتی ہے، اور گھر میں دین کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر دینداری کو پیدا کریں۔ دین کو اگر پیدا کریں گے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کر سکیں گے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، دن بدن لڑکیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہے دن بدن۔ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا اس کے اوپر بھرا پڑا ہے کہ فلاں گاؤں میں اتنی لڑکیاں غیر مرتد ہو گئی ہے، فلاں گاؤں میں اتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں۔ یہ اگر ہم معلوم کریں تو بہت ہی زیادہ ہم کو معلوم ہوگا کہ بہت ہمارے اسلامی بہنیں جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے دین سے ہٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان کے ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہے۔ اس کی صاف وجہ اور یہی ہے۔ اگر دیکھیں، یاد رکھ لیجئے، اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں، اگر ہم اپنے بچوں کے دین کی تربیت نہ کریں، تو کل یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ہم تو خون کے آنسو رلائیں گے، اور اس وقت صرف پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک بات میں کہوں تو کل قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف اللہ رب العزت کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کہیں گے، بچے کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی اطاعت کرتے تھے، انہوں نے ہم کو راہ راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے ہماری دنیا بنانے کی تو بہت فکر کی کہ ہم کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ہم کو دنیا کے اچھے سے اچھا جاب دلا دیا، لاکھوں روپیہ کمانے والا ہم کو بنا دیا، لیکن ہمارے آخرت کی فکر انہوں نے نہیں کی۔ اس لیے ان کو ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کے اوپر بڑی لعنت کو برسا۔ دیکھیے میری معزز خواتین، ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر ہم بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد بچے ہمارے حقوق ہرگز ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہم بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم یہ خواب نہ دیکھیں کہ کل بڑے ہونے کے بعد یہ بچے ہمارے حقوق ادا کریں گے، ہماری بات مانیں گے، ہمارے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں گے، ہم کو خون کے آنسو رلائیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے اگر ہم ان کی صحیح تربیت اگر نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر پہنچتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا نافرمان بن گیا ہے، میرا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، ستاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، بیٹے کو بلا کر بھیجا کہ کیا معاملہ ہے، تیرے باپ تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو وہ بیٹا نڈر ہو کر پوچھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین، صرف بچوں کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ کے اوپر بھی کچھ بچوں کے حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر بھی بچوں کے حقوق ہیں۔ تو وہ بچہ، وہ لڑکا کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ماں باپ کے بچوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، بیان کیجئے۔ تو حضرت امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ جب مرد شادی کرے تو ایک اچھی عورت، عزت دار عورت کو تلاش کرے، اپنی بیوی بنائے۔ سب سے پہلے بچے کی جو ماں ہے وہ نیک بنے اور عزت دار عورت ہو، پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق، جب بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو اس وقت اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا جو حق ہے وہ بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ تو وہ لڑکا نڈر ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ ان تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو میری ماں ہے وہ ایک مجوسی عورت کی باندی ہے، ایک بہت ہی گھٹیا عورت ہے میری ماں کوئی عزت دار عورت نہیں ہے۔ دوسرا جو حق ہے کہ میرا نام جعل رکھا ہے، میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام جعل رکھا ہے۔ جعل عربی میں گندگی کو کہتے ہیں، جو گندگی کا کیڑا ہے اس کو جعل کہتے ہیں۔ دوسرا حق بھی میرے باپ نے میرا ضائع کر دیا، میرا نام جعل رکھا ہے۔ تیسرا حق جو قرآن کی تعلیم، جو شریعت کی تعلیم، دین کی تعلیم سے جو آراستہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا تو دور دور تک تصور نہ کیجیے کہ ماں باپ کا نہ دین کی تعلیم سے آراستہ کیا، کچھ بھی میرے حقوق ادا نہیں کیا، تو اب میں کیسے میرے باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باپ کو یہ کہہ کر ڈانٹ کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ،
تم اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ بچے تمہارا حق کیسے ادا کریں گے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے عورتوں کا نیک ہونا، عورتوں کا متقی ہونا، عورتوں کا پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے جو بچے ہیں، یہ بچے سب سے پہلے جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کا نیک ہونا، ماں کے اندر علم کا ہونا، ماں کے اندر تقویٰ ہونا، ماں کے اندر پرہیزگاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ نعمتیں ماں کے اندر ہوں گی تو یہی چیزیں اور یہی چیزیں بچے کے اندر بھی منتقل ہوں گی، بچے کے اندر بھی جائیں گی۔ اور اگر ماں نیک نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، قرآن پڑھنے والی نہیں ہے تو ہمارے بچے کہاں متقی بن جائیں گے؟ ہمارے بچے کہاں اللہ والے بن جائیں گے، اللہ والیاں بن جائیں گی؟ ہمارے بچیوں کے پیٹ سے کہاں نیک اولاد پیدا ہوگی؟ جیسی ماں ویسے بچے۔ دیکھیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بچوں کی پرورش کرنے میں عورتوں کا حق ہے، اس لیے کہ بچے سب سے زیادہ ماں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ باپ کا نمبر کب آتا ہے؟ جب ہوش آنے کے بعد، عقل آنے کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں، بچپنے میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے پاس رہتے ہیں۔ تو ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں کے اندر تقویٰ ہو، ماں کے اندر پرہیزگاری ہو، ماں اگر دیندار ہو تو بچے بھی نیک تقویٰ اور پرہیزگاری بچوں کے اندر آئے گی۔ اور اگر ماں ان چیزوں سے خالی اور عاری ہے تو بچے بھی ان چیزوں سے خالی اور عاری ہو جائیں گے۔ اس لیے میری معزز خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ دیکھیے ہم نمازوں کے عادی نہیں ہیں۔ اگر ہم صحابیات کو دیکھیں تو وہ کس طرح عبادتیں کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت کی نیت کر کے نماز میں کھڑی ہوتی تھی اور الف لام میم شروع پارے سے شروع کرتی تھی تو 2 رکعت مکمل نہیں ہوتے تھے، صبح ہو جاتی تھی۔ 2 رکعت مکمل نہیں ہوتے تھے حضرت فاطمہ کے، صبح ہو جاتی تھی۔ صبح جیسے ہی 2 رکعت مکمل ہوئے، صبح ہوئی تو حضرت فاطمہ روتی تھی، دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی کہ اے اللہ تو نے رات اتنی مختصر بنائی ہے کہ میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہوں، اتنی مختصر بنائی ہے۔ لیکن آج کل ہماری عورتیں کا حال دیکھ لیجئے، سب سے پہلے نمبر فرض نمازوں کا آتا ہے، کیا وہ مکمل طور پر ناپاکی کے ایام کو چھوڑ کر جو باقی کے ایام ہیں کیا ان میں نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرتی ہے؟ اور اگر اہتمام فرض نمازوں کا کرتی ہے تو کیا واجب الفطر کا اور سنن مؤکدہ کا، سنن غیر مؤکدہ کا، اوابین کا، چاشت کا، اشراق کا، ان نمازوں کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ دیکھیے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم نیک بنے تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، ہمارے خاندان در خاندان میں اسلام پھیلے گا، اسلام دن بدن ترقی کرتا جائے گا۔ اور اگر بڑوں کے اندر دین چلا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے خاندان سے دین مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیک بنے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائے۔ یہ جو مدارس آباد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انمول نعمتیں ہیں۔ ہم علم کیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے ہو یا کسی کے پاس جا کر ہو یا مدرسے میں داخلہ لے کر ہو، کہیں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو منظم مدارس بنے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ یہاں پر کھانے کا انتظام ہے، یہاں پر رہن سہن کا انتظام ہے، یہاں پر اساتذہ کا انتظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو بنایا ہوا نظام ہے اس نظام کی قدر کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کو ضائع مت کریں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والی طالبات ہیں ان کو اپنے زمانے کا ہونہار اور دین کی خدمت کرنے والی بچیاں بنائے، دین کی اشاعت کرنے والی اور دین کی حفاظت کرنے والی بچیاں بنائے۔
اور جو صحابیات کے اوصاف ہیں وہ اوصاف اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کرے، اور جو مدرسہ عائشہ نسوان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، نور سے منور فرمائے، اور جو دیکھ کر جلنے والے ہیں حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور منتظمین کو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔